بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو آج ہم سبق بہادر بچے، جس کے مصنف ہے سرفراز آرزو، یہ جماعت پنجم کی کتاب کا سبق ہے، درسی کتاب اردو بال بھارتی کا۔ اس سبق کو آج ہم سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ آپ کو مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، اردو زبان کے تمام مضامین کو دیکھنے کے لیے ہمارے یہ چینل سارا ایجوکیشن کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ آج ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ 8واں سبق ہے بہادر بچے، جس کے مصنف ہے سرفراز آرزو۔ پیدائش سرفراز آرزو کی 2 ستمبر 1956 کو ہوئی۔ سرفراز آرزو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ گزشتہ 35 برسوں سے وہ صحافت، ادب اور مختلف تعلیمی اور سماجی اداروں سے وابستہ ہے۔ صحافت یعنی یہ اخبار نویس، اخبار کے اندر میں مضمون نگار، مضامین لکھنا اخبار کے اندر میں اسے کہا جاتا ہے صحافت، صحافی سے یہ لفظ بنا ہوا ہے۔ ادب اور مختلف تعلیمی اور سماجی اداروں سے وابستہ رہے، جو سماج سیوا کرنا، سماج کی خدمت کرنا، یہ اداروں سے آپ وابستہ ہیں۔ ہمارے ملک میں جو بچے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ اخبارات میں ان کی تصویریں چھپتی ہیں اور ان کے کارناموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عوامی جلسوں میں ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ اس سبق میں مضمون نگار نے ایسے چند بچوں کے سچے واقعات بیان کیے ہیں۔ واقعات تو ہے یہ، لیکن جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سچائی پر منحصر ہے، حقیقت پر مبنی واقعات ہیں، جن کی غیر معمولی ہمت اور بے مثال بہادری کی وجہ سے انہیں صدر جمہوریہ کے ہاتھوں انعامات سے نوازا گیا۔ سبق کی اب ہم پہلی سطر دیکھیں گے، پہلی لائن دیکھیں گے۔ ممبئی میں تیز بارش سے کبھی کبھی سیلابی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عزیز طلباء و طالبات کہ ممبئی کے اندر میں تیز بارش ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ ممبئی کے مانخورد علاقے میں، ممبئی کا ایک علاقہ ہے مانخورد علاقے میں، چلڈرن ایڈ سوسائٹی نامی ادارہ بچوں کے لیے ایک بال گھر چلاتا ہے۔ بچوں کے لیے ایک بال گھر یعنی بچوں کا گھر چلاتا ہے۔ ایک دن لگاتار بارش ہو رہی تھی، باہر پانی کی سطح بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے بال گھر کے بچے ایک کمرے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس لیے جو بال گھر کے بچے ہیں وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان بچوں میں اسما بھی شامل تھی، جسے دوسرے بچے دیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ دیدی یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، جسے ہم اردو کے اندر میں باجی، آپا، آپی کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے دیدی کا استعمال یہاں پر بچے اسما کو دیدی کہہ کر بلاتے تھے، مخاطب کرتے تھے۔ اسما کو خدشہ محسوس ہوا کہ پانی اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو سب بچے ڈوب جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے 2 چھوٹے بچوں کو کندھے پر بٹھایا اور کیچڑ بھرے پانی میں اتر پڑی۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود گلے تک اونچے پانی میں آہستہ آہستہ چل کر اس نے ان دونوں بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ اسما دوسرے بچوں کو لے جانے کے لیے بار بار چکر لگاتی رہی۔ اس طرح اس نے 40 بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر خطرے سے باہر نکالا۔ یتیم خانے میں پلنے والی اس بہادر بچی نے ہر بار اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسرے بچوں کی جان بچائی اور ہمت اور قربانی کی ایک عمدہ مثال قائم کی۔ ایک بہترین مثال اسما نے قائم کی، ہمت اور بہادری کی۔ ممبئی کی اسما کی طرح اب اس میں مصنف یہاں پر دوسرا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اسما کی طرح، ممبئی کی اسما کی طرح راجستھان کے ایک 15 سالہ لڑکے سدھیر کی کہانی بھی بڑی ولولہ انگیز ہے۔ ولولہ انگیز یعنی جوش سے بھری ہوئی، جوش دلاتی ہے۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اچانک بجلی چلی گئی اور پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی وقت پڑوس سے کچھ عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ وہاں خوب تیز روشنی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ سدھیر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ روشنی کیسی ہے۔ اس نے اپنے گھر کی دیوار سے چھلانگ لگائی اور پڑوس کے گھر میں پہنچ گیا۔ وہاں چاروں طرف دھواں پھیلا ہوا تھا اور کمرہ بھی بے حد گرم تھا۔
सुधीर ने देखा कि एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी है। वो धुएं की वजह से बार बार खांस रही है और मदद के लिए चिल्ला रही है, मदद के लिए चीख रही है, चिल्ला रही है। चारों औरतें एक कोने में बैठी हुई है। ये मंजर सुधीर ने देखा। कमरे के वस्त में रखी हुई गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे थे, यानी कमरे में रखी हुई गैस बत्ती से शोले उठ रहे थे। इसके करीब ही एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। इसे देखकर सुधीर को अंदेशा हुआ, यानी ख़तरा हुआ। अंदेशा होना यानी ख़तरा लाहक होना कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। अगर इसकी आग ने गैस सिलेंडर को अपनी लपेट में ले लिया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। इसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहाई फुर्ती से, इंतहाई तेज़ी से बाहर से मिट्टी ला ला कर कमरे की आग पर डालता गया और उसे बुझाने में कामयाब हो गया। आग को बुझाने के अंदर में वो कामयाब भी हो गया। इस दौरान में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, लोग इकट्ठा हो गए थे। सब सुधीर की तारीफ़ कर रहे थे। इसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से न सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई बल्कि पूरा महल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव के एक तालिब इल्म संतोष का भी शुमार है। एक दिन संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था, वापस आ रहा था। इसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है। उसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है। कार में 2 बच्चियाँ फंसी हुई हैं, वो रोए जा रही हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। ऐसे मौके पर लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। जलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। संतोष इस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया। कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोलों में घिरी हुई दोनों बच्चियों को कार से बाहर निकाल लाया। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर शशदर रह गए। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर शशदर रह गए। शशदर रह जाना यानी हैरान रह जाना। ये ना समझा जाए कि कुछ ख़ास बच्चे ही बहादुर होते हैं। वक्त पड़ने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ने वाली अनीता भी ऐसी ही एक आम सी बच्ची है। एक रोज़ वो अपनी 3 सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुज़र रही थी। एक नाले के पास से गुज़र रही थी यानी जिसके अंदर में पानी बहता था, ऐसा नाले के पास से गुज़र रही थी। अचानक उसकी सहेली कुएता को जाने क्या सूझी। उसके दिल में जाने क्या ख्याल आया कि पानी में उतरकर खेलने लगी। सहेलियों ने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने एक ना सुनी और खेलती रही। इतने में एक बड़ी लहर आई और कुएता को गहरे पानी में ले गई। वो भंवर में गोते खाने लगी। भंवर में गोते खाने लगी यानी पानी में गोते खाने लगी। अनीता की सहेलियाँ ये मंजर देखकर घबरा गई और भाग खड़ी हुई। वो ये मंजर देखकर घबरा गए, उसकी बकिया सहेलियाँ, और भाग गए। मगर अनीता को गवारा ना हुआ। अनीता को ये मुनासिब ना लगा कि अपनी सहेली को मौत के मुंह में छोड़कर इस तरह भाग जाए। इसने बेखतर पानी में छलांग लगा दी और नाले के किनारे उगे हुए पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। इसने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया। अनीता ने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया और इस काम के अंदर में वो कामयाब भी हो गई। हमारे मुल्क में अब देखो इसके बाद में बच्चों दिया गया इसके अंदर में कि आखिरी पैराग्राफ है ये सबक का। हमारे मुल्क में बच्चों की बहादुरी के ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर बच्चों के बहादुरी के ऐसे वाक़यात जो ऊपर बयान किए गए हैं, ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं यानी होते रहते हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार परेड होती है और तरह तरह की झांकियाँ दिखाई जाती है। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर राजधानी दिल्ली के अंदर में शानदार परेड मुनक़द की जाती है, परेड रखी जाती है और उसमें तरह तरह की झांकियाँ दिखाई जाती है।
طرح طرح کے اس میں کھیل دکھائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ سے انعام حاصل کرنے والے ان بہادر بچوں کو خصوصی طور پر اس پریڈ میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کی بہادری کے واقعات اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ ایسے بچوں کے جو واقعات ہوتے ہیں بہادری کے، ان کو اخبارات کے اندر میں خبریں دی جاتی ہے، ریڈیو پر سنا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ٹیلی ویژن پر یعنی ٹی وی پر اس کو ملک کے کونے کونے تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان واقعات سے ہر شہری کو دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے کام آنے کی ترغیب ملتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا یہ بہت اونچی چیز ہے، کسی کے بھی کام میں آنا بہت بڑی چیز ہے، اور ہم اس طریقے سے دوسروں کی مدد کریں گے تو خدا بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم نے یہ سبق کو دیکھا، بہادر بچے، یہ سبق کے اندر میں درس دیا گیا ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کریں، دوسروں کو بھی حفاظت مہیا کرانے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ اس طرح یہ یہاں پر ہم سبق کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں الفاظ معنی دیکھیں گے ہم۔ خدشہ یعنی ڈر، خوف، ولولہ انگیز یعنی جوش دلانے والا، ششدر رہ جانا یعنی حیران رہ جانا، مظاہرہ کرنا یعنی عمل کر کے دکھانا، گوتے کھانا یعنی ڈوبنا۔ اب مشق نمبر 1 دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو ایک جملے کے سوالات اور جوابات کو اپنی بیاض کے اندر میں رقم کرنا ہے، لکھنا ہے، اور اس کے بعد میں جو مختصر جوابات ہیں اس کی آئندہ میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اس کو آپ کو دیکھنا ہے، اس میں سوالات اور جوابات کی ویڈیو رہیں۔ اس کے اندر میں ہم دیکھیں گے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ 1 نمبر کا سوال ہے، اس سبق میں کن بچوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ تو جواب ہے، اس سبق میں بہادر بچوں جیسے اسما، سدھیر، سنتوش اور انیتا کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، بچے اسما کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب ہے، بچے اسما کو دیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ تیسرے نمبر کا سوال ہے، ایک رات سدھیر کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ جواب، ایک رات سدھیر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ 4 نمبر کا سوال ہے، انیتا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہاں سے گزر رہی تھی؟ جواب، انیتا اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر کے قریب ایک نالے کے پاس سے گزر رہی تھی۔ 5 نمبر کا سوال ہے، اس سبق میں بیان کیے گئے بہادری کے واقعات کن مقامات سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب، اس سبق میں بیان کیے گئے بہادر کے واقعات ممبئی، راجستھان، جلگاؤں اور مدھیہ پردیش جیسے مقامات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ہم آئندہ اگلی ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کا سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔